فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا بھائی روزے دار اپنے روزے کہ اے جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا. جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی. روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا. ہیلو گائز، ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. میرا نام ہے رام. میرا نام ہے دیکشا. جو مسلم بھائی ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ان کو 600 سال تک دوزخ میں رہنا پڑ سکتا ہے. دوزخ سمجھ سے دوزخ نرک، جیسے ہمارے یہاں نرک بولا جاتا ہے. 600 سال دوزخ میں رکھا جاتا ہے. ہاں یہ کیا چیز؟ ہاں جہنم بھی بول سکتے ہیں اس کو. صحیح بات ہے. تو یہ بھائی مسلم بھائیوں کے لیے تو بڑا ہی کیا ہے، کیسے اس کا فالو کرنا ہے، کیا سب چیزیں مفتی سلمان ندوی صاحب نے اس کو کلیئر کیا. دیکھ لیتے ہیں کیا سب ہے. ہوپ فلی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں. جہاز کے ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. سنو حدیث پاک. قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں جانے کا پروانہ کچھ لوگوں کو مل جائے گا اور سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اس میں بہت سارے لوگ ہیں جو پل صراط پر چل کر کے جنت پہنچیں گے. اب جب کافی لوگ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جو پورے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی. اچھا، جنت جانے کے راستے میں کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جنت کے دروازے پر وہ پہلے سے موجود تھے. چلے تھے نہیں چلے تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں. دوسرے جنتی ان سے پوچھتے ہیں اس جماعت سے کہ تم یہاں کیسے پہنچے اور یہ انعام کس بات کا ہے تمہارے لیے؟ تو وہ جنتی کہتے ہیں ہمیں روزے داروں کی جماعت میں رکھا گیا، ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتہ نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا. وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے بھر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے. آج یہ تقوی حاصل کرنے کا سب سے بہترین راستہ. اور تقوی کیوں ضروری ہے؟ اب آپ کے روزے سے کچھ حاصل ہوا نہیں ہوا آپ کو دیکھنا بھی ہے. روزہ رکھنے کے بعد تمہیں خود کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ میرے اندر اب تبدیلی آئی یا نہیں آئی. ایک روزہ رکھا اور پھر رات کو تراویح میں کھڑا ہوا، میرے اندر بدلاؤ کتنا ہے؟ کیا اب اللہ کی آیات قرآن کی سنتا ہوں میرے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں؟ اگر آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل نرم ہو گیا، اس روزے نے اثر دکھانا شروع کیا اور پھر ویسے کا ویسا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے روزے سے آپ کو تقوی نہیں مل رہا ہے، آپ کو تقوی نہیں مل رہا. خوف خدا جب آتا ہے تو انسان کا دل موم ہو جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، اور اللہ کے عذابات سے، جہنم کے خوف سے، قبر کی سختیوں سے وہ رو پڑتا ہے، اس کی آنکھیں بہنے لگ جاتی ہیں. اور جب دل سخت ہوتا ہے پتھر کی طرح تو اسے نہ اللہ کی آیتیں رلاتی ہیں نہ آخرت کا تصور اسے ہلاتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی طرف جہنم کی آگ شعلے لپکاتے ہوئے بڑھتی آ رہی ہوگی بہت تیزی سے. قریب ہے کہ وہ جہنم کی آگ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیں. وہاں کھڑے ہوئے بہت سارے لوگ اپنے اپنے اعمال کا صدقہ پیش کرنے لگے. حاجی اپنے حج پیش کر رہے ہیں، نمازی اپنے نماز، روزے دار اپنے روزے کہ اے جہنم ہماری یہ نیکیوں کا صدقہ رک جا. جہنم کی آگ بڑھتی چلی آئی، بڑھ رہی تھی. جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم حاضر ہوتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں. ایک پانی کا پیالہ انہوں نے پیش کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانی آپ اس آگ پر چھڑک دیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ پانی اس آگ کی طرف پھینکا تو آگ دور چلی گئی، جو جہنم کی آگ اچانک بجھ گئی، کافی دور چلی گئی جو امت کی طرف لپک رہی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ اتنا اثردار پانی ہے کون سا یہ؟ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے ان امتیوں کے آنسوؤں کا پانی ہے جو رات کھڑے ہو کر اپنے رب کے خوف سے رویا کرتے تھے. وہ اللہ کے خوف سے تھر تھراتے تھے،
ڈر کر کے ان کے آنکھوں سے جو آنسو آتے، جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے وہ آنسو جمع کر رکھے تھے اور وہ آج میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو گرے تھے عرق انفعال کے. عزیزان گرامی وقار، یہی وہ تقوی ہے، یہی وہ خوف خدا ہے جس کے متعلق اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے. اسی لیے روزے رکھے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں. تمہارا دل اگر سخت کا سخت ہی رہ گیا تو روزے اثر نہیں کر رہے ہیں، روزے اثر نہیں کر رہے. اور ظاہر سی بات ہے کاموں میں برکت نیت سے ہوتی ہے، کسی بھی عمل میں برکت اچھی نیت سے ہوتی ہے. اگر کوئی روزہ اس لیے رکھ رہا ہے، جیسے بہت سارے فائدے گنائے جاتے ہیں نا، روزہ رکھنے سے کینسر نہیں ہوتا، روزہ رکھنے سے جسم کے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. ڈاکٹرز بھی مشورہ دیتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ باڈی کو فری چھوڑنا چاہیے. تو یہ تو جسمانی فائدے تو رکھے گئے ہیں، لیکن اگر تم روزہ اس نیت سے رکھ رہے ہو کہ میری باڈی صحیح ہوتی رہے، تو گویا کہ تم تو اپنی دنیاوی غرض سے روزہ رکھ رہے تھے. یہ فائدے تو ملنا ہی ملنا ہے، یہ فائدے یوں بھی ملیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو، لیکن نیت وہ نہیں. روزہ رکھنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے رب تبارک و تعالیٰ کا خوف اور تقوی حاصل ہو جائے. نیت میں برکت ہے، اور جن کاموں کو آپ اچھی نیت سے کریں گے اسی طرح ان کاموں میں اثر بھی پیدا ہوگا. صحیح بات. روزہ رکھنے سے پہلے آج نیت یہی کریں کہ مولا تعالیٰ یہ روزہ میرے تمام برے اعمال کے لیے کفارہ ہو جائے، یہ ڈھال بن جائے. میرے عزیزو، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا، برا ہے ان لوگوں کا جن کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائے ہلاکت فرمائی. اس سے بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جن کے لیے رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعائے ہلاکت ہوئی ہو؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے تھے. ممبر پر آپ نے قدم رکھا، آمین کہا. پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. تیسرے زینے پر قدم رکھا، آمین کہا. خطبہ مکمل کیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زینے پر آپ قدم رکھتے ہوئے آمین کس لیے کہہ رہے تھے؟ سنو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے زینے پر قدم رکھا تو سید الملائکہ جبرائیل امین آئے اور دعا کرنے لگے. کیا دعا کیا؟ یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور پھر اس کے بعد درود نہ بھیجے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. حضور کا نام سنتے ہی آپ کی زبانوں پر درود آ جانا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبرائیل امین نے یوں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو زندگی میں اپنے ماں اور باپ میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا بلکہ ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھا، ایسا شخص برباد ہو جائے. حضور فرماتے میں نے آمین کہا. پھر جبرائیل امین نے کہا تیسرے زینے پر قدم رکھتے ہی. میرے آقا فرماتے ہیں جبرائیل نے یوں دعا کی کہ اے اللہ کے رسول، وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پایا لیکن اس کا ادب نہیں کر سکا، اس کا احترام نہیں کر سکا. حضور فرماتے میں نے اس پر بھی آمین کہا. جس کی ہلاکت کے لیے جبرائیل امین دعا کر رہے ہوں اور اس دعا پر سید الانبیاء آمین کہہ رہے ہوں، ایسے شخص کی بربادی کا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ وہ کتنا بد نصیب ہوگا. اسی لیے میرے عزیزوں، مسلمانوں میں یہ رواج ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اٹھ کر کے پوچھتے رہیں روزہ ہے کہ نہیں ہے، روزہ ہے کہ نہیں ہے. مسلمان ہے تو روزہ ہے. صحیح بات ہے. اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا. آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے. ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا. بھائی 600 سال تک. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے. تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے. توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا. جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے.
اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں, ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے. بھائی صاحب رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. ایک روزے ہاں کے لیے اگر 60 کسی روزے. عذر کی وجہ سے, کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا, بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی, اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا, تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی. لیکن بغیر کسی عذر کے, شہوت کی وجہ سے, نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے. اسی لیے میرے عزیزو, یہ روزے آسان ہیں, روزے آسان ہیں, اس کو رکھ لو, اس کی جزا بہت بڑی ہے, اس کی جزا بہت بڑی. آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں, تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے, روزہ ہرگز ترک مت کرو. لیکن ساتھ میں آج یہ میسج ضرور دوں گا, نیت یہ کرو کہ مجھے تقوی مل جائے, مجھے پرہیزگاری مل جائے. اور یہ آپ کو خود چیک کرنا ہوگا. روزانہ رات کو نماز میں کھڑے ہو جاؤ تراویح کے, دیکھو کہ کتنی تبدیلی آ رہی ہے. آج میں نے روزہ افطار کیا, میرے اندر بدلاؤ آیا کہ نہیں آیا؟ اور اگر نہیں آ رہا ہے, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ تقوی نہیں حاصل کر رہے, آپ تو روز مرہ کی روٹین پر چل رہے ہو. روٹین پر چلنے کا مطلب یہ روزہ نہیں ہے. روزہ تقوی دے کر جاتا ہے بندے کو, روزہ خوف خدا دے کر جاتا ہے بندے. قسم رب ذوالجلال کی, ہر برائی رمضان میں ہی آپ سے ختم ہو جائے گی. جس کی کوئی چیز چھوڑنے پر نہیں چھوٹتی ہے, وہ رمضان میں کر کے دیکھ لے. اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کرے کہ مولا دن بھر میں تیری رضا کے لیے بچ رہا ہوں, مجھے میری باقی زندگی میں ان گناہوں سے بچا لے. وہ رحمان ہے, جب وہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے تو یہاں برائیاں کیوں نہیں چھڑواتا؟ یقیناً وہ برائیوں کو تم سے دور کرے گا. قرآن کا فرمان عالی شان, لعلکم تتقون, اسی پر میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے. روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہیں تقوی مل جائے, پرہیزگاری مل جائے. بھائی بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھا کہ اگر ایک روزہ نہیں رکھو گے, اس ایک روزہ کا قرض چکانے کے لیے آپ کو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. بھائی اگر اس کو ملٹیپلائی کرا جائے تو دیکھ سکتے ہو کتنا پرسنٹ بنے گا. غلطی سے 5 روزے چھوڑ دیے نا, 6 پنجے 30, 300, مطلب 1 سال تک آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا کنٹینیوسلی. تو صحیح ہے, اگر سچا مسلم ہے کوئی اور وہ خدا میں عبادت کرتا ہے, ان کو مانتا ہے, اگر ان کے لیے پیار ہے, محبت ہے, تو وہ روزہ کبھی نہیں چھوڑے گا سچا مسلم. اور بہت سارے بھائیوں کا بھی رمضان نکل کے گیا ہے, اور بھی رمضان آئیں گے, تو کن لوگوں نے روزہ رکھا, کیسے رہتا ہے, آپ لوگ جو بھی پروسیس ہے آپ لوگ بتا سکتے ہو, یا پھر آپ کو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کومنٹس ہے آپ کے دماغ میں تو آپ اس کو کومنٹ کر سکتے ہو. ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن ویڈیوز بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب. آج کے ریئیکشن میں بس اتنے, ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں, تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز.